السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، میں تھوڑا سا آپ کو ISO کے متعلق صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جو میری آبزرویشن ہے، یا میں نے جو اس کے متعلق ان کے قریب ہو کے میں نے جو مشاہدہ کیا اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس کے متعلق آشنائی نہیں ہے ذرا تھوڑا سا ان کو پتہ چل جائے گا۔ میں 1972 میں نے زرعی یونیورسٹی سے MSc کی، 64 میں داخل ہوا تھا، اور اپریل 72 میں زرعی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا۔ اس عرصے میں ہاسٹل میں رہتا رہا ہوں، اور اس زمانے میں بدقسمتی سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھی تھی، آفتاب رفض و بدت۔ جیلم کا ایک شخص تھا، مولوی کرم دین آف بھیں، اس نے ایک کتاب لکھی تھی آفتاب رفض و بدت، جو پیورلی شیعوں کے خلاف تھی۔ تو چونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ ساتھی روز کسی نے کہا شاہ جی آؤ ذرا ادھر آئیں نا، سلیم رضا ادھر آئیں، آپ ادھر تشریف لائیں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے متعلق، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم اس زمانے میں پھر اتوار کو جایا کرتے تھے درس آل محمد، مولوی اسماعیل صاحب کا درس تھا، مدرس صاحب جانتے ہوں گے، اور ہم وہاں جاتے تھے۔ وہاں یہ مولانا اسحاق، اپنے اسحاق مدنی کا نام سنا ہوگا، ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اہل حدیث مولوی صاحب تھے، لیکن یہ شیعہ کی حیثیت سے، یعنی وہ اس میں صرف وہ کہتے ہیں کہ میں صرف لائبریری سے استفادہ کرنے کے لیے، چونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ جو مولوی اسماعیل صاحب کی لائبریری ہے وہ بہت وسیع لائبریری ہے، تو کہتے ہیں میں اس لیے اس کا پرنسپلشپ میں نے اختیار کی۔ مجھے مولوی اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ اسحاق مجلسیں پڑھا کرو، میں نے کہا نہیں قبلہ مجھے نہیں، مطلب میں مجلسیں نہیں پڑھنی۔ بہرحال اینی وے، ہم ہر اتوار کو ہمیں جانا پڑتا تھا ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، یا ویسے وہ بحث کرنی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیعوں کے متعلق اس قسم کا پروپیگنڈا اس معاشرے میں موجود ہے۔ قسم بخدا میں نے اس حد تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کپڑا سکھ کو لگ جائے، عیسائی کو لگ جائے، یہودی کو لگ جائے، قادیانی کو لگ جائے، یہ دھو کے پاک ہو جائے گا، مگر اگر شیعہ کو لگ جائے تو یہ کاٹے بغیر پاک نہیں ہوگا۔ یہ اس قسم کے خیالات، ابھی آپ نے یہ الیکشن مہم میں جب مطلب یہ کہ یہ ہمارے MWM کے ساتھ یہ کرنے جا رہے تھے، تو آپ نے سنا ہوگا، میرے پاس تو وہ کیسٹ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی، اگر انہوں نے جو MPA MWM میں شرکت اختیار کرے گا وہ بالکل کافر ہو جائے گا، مطلب یہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس قسم کے فتوے ہیں۔ زلجنا دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ تو ہم بہت عرصے سے، لیکن اب کسی کا نکاح ثابت نہیں، یعنی وہ سالم نہیں ہے، اس لیے کہ سب روزے عاشور کم از کم ہر شخص ہی ٹی وی پر ضرور مطلب ہے کہ وہ جلوس دیکھتا ہے۔ تو اس کے برعکس دوسری صورتحال یہ تھی کہ اگر ایک کمرے میں 4 لڑکے ہیں یا 3 لڑکے ہیں، اگر 2 کا موڈ بن گیا نا فلم پہ جانا ہے، تو وہ دوسروں کو لے کے جانا ہے، انہوں نے ہر صورت میں انہوں نے کہنا نہیں، وہ لاکھ آپ بہانے کریں لیکن نہیں، آپ مطلب یہ کہ اس کو، جوانی تھی، بچپن تھا ایک قسم کا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول تھا۔ اس کے بعد میں 1979 میں فیصل آباد کے قریب جڑاں میں میری پوسٹنگ ہوئی، اور 1982 میں مجھے یہ اتفاق ہوا، میری پوسٹنگ فیصل آباد شہر میں ہو گئی۔ تو پہلے جمعے ہی جب میں گیا تو مجھے اشتیاق تھا کہ بھئی زرعی یونیورسٹی کے کوئی طلباء ملیں تو مجھے مطلب پتہ چلے۔ تو آپ یقین مانیے وہ 5 سال میں ISO کے پروگراموں میں ریگولرلی شرکت کرتا رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت طلباء کی داڑھیاں رکھی ہوئی تھیں، یعنی پوری شریعت پر، اور پھر ایک کمرہ جو ان کا مرکزی دفتر ہوتا تھا، اس میں تمام طالب علم گاہے بگاہے وہ جو بھی جس کا کوئی پرابلم ہے وہ جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک ملعون، مطلب یہ ان کا توسوی تھا، اس کا بیٹا وہاں طالب علم تھا، اس نے یونیورسٹی میں بینر پوسٹر لگا دیے کہ یہ مرکزی مسجد میں ISO کے طلباء مرکزی مسجد میں ایک حصے میں اپنی نماز باجماعت الگ ادا کرتے تھے۔ اس نے کہا جی یہ اس طرح سے یہ وہاں، اس کے بعد نعرے لگاتے ہیں صحابہ دشمن طلباء جو ہے نا، ان کو مسجد کا تقدس پامال کرنے سے ان کو روکا جائے، ان کو مسجد میں نماز ادا کرنے دی جائے۔ اور اس کے جواب میں اسی وقت کچھ لڑکوں نے دیکھا، وہ پوسٹر ہٹائے، اس کی جگہ نئے پوسٹر لگائے، اور اس کو ابتدا یہاں سے کی کہ اس سے
زیادہ بدبخت کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ توبہ کی. اس میں مطلب یہ کہ یہ اس سے شروع کر کے تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہم مسجد کے اندر قطعاً نہ صحابہ کا کوئی اس میں ذکر ہے. خدا کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور خدا کی نماز کے بعد صرف تکبیر بلند کرتے ہیں. اس میں کوئی یعنی یہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے کہا جی, انہوں نے وائس چانسلر کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا اور کچھ طالب علم 150 کے قریب طالب علم اکٹھے ہو گئے. وائس چانسلر نے ایک کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی میں کوئی شیعہ نہیں تھا, صرف ایک لائبریرین تھا, شیعہ نہیں تھا, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, صرف نام تھا ان کا نجف علی خان. اب نجف علی خان صرف نام کے پروردگار نے پتہ نہیں مطلب بہرحال وہ تینوں ان کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے پہلے سپاہ صحابہ کے بچوں کو بلایا کہ بتاؤ آپ کو اعتراض کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ شیعہ ہیں, یہ ان کو مسجد میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نماز کے بعد یہ اس طرح انگلی کر کے یہ اس طرح مطلب ہے کہ پڑھتے ہیں, یہ پہلے اس طرح سے کر کے یہ خلیفہ اول کو گالیاں دیتے ہیں, پھر ادھر کر کے خلیفہ دوم کو گالیاں دیتے ہیں, پھر ادھر کر کے خلیفہ سوم کو گالیاں دیتے ہیں. پھر یہ اس کے بعد تکبیر بلند کرتے ہیں. تو جب یہ کہتے ہیں مرد آباد امریکہ, تو امریکہ سے ان کی مراد امریکہ نہیں ہے, ان کی مراد جو ہے وہ خلیفہ اول ہے. مرد آباد روسیا, اس سے مراد روس کو نہیں کہتے بلکہ یہ خلیفہ دوم کو کہتے ہیں. بہرحال انہوں نے سنی ان کی بات. اس کے بعد انہوں نے IS والوں کو بلایا. انہوں نے کہا ہاں بھی بتائیں, آپ بتائیں. وہ ایک نماز جعفریہ وہ لے کے گئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ ہماری نماز ہے اور اس میں یہ ہے کہ پوری نماز لکھی ہوئی ہے. ہم جو پہلے انگلی کر کے جو اس طرح زیارات پڑھتے ہیں, پہلے رسول خدا کی زیارت ہے, یہ پڑھ لیں. اس میں کوئی لفظ اگر صحابہ کے خلاف ہو تو پھر آپ ہمیں مطلب جو بھی آپ سزا دیں گے ہم اس کے لیے. خیر انہوں نے کہا کہ چلیں چھوڑیں, یہ تو اب سمجھ آ گئی. اب ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ جی ان کا مولوی باہر سے آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کر لیں کہ آپ اپنے میں سے کوئی طالب علم کھڑا کر لیا کریں اور نماز. انہوں نے کہا جی ہمارے یہ پیش نماز کی شرائط ہیں, ہم میں سے کوئی اس شرط پر پورا نہیں اترتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا جی اس کا حل تو ہے, اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک مولوی آپ نے اہل سنت کا رکھا ہوا ہے, ایک ہمارے مولوی صاحب کو آپ ملازم رکھ لیں. تو مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ یونیورسٹی کے باہر سے نہیں ان کو آنا پڑے گا, یونیورسٹی کے ملازم کی حیثیت ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آپ کو کسی ہاسٹل کا بڑا کمرہ دے دیں بطور مسجد, آپ وہاں نماز پڑھ لیا کریں. انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ مسجد سے ہمیں نہیں اجازت دینا چاہتے پھر اس کا حال یہ ہے کہ ہمیں کسی جگہ 5 مرلے آپ پلاٹ دے دیں, ہم اپنی مسجد خود چندہ اکٹھا کر کے ہم تعمیر کر لیں گے. تو انہوں نے پھر سوچ کے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نماز پڑھیں, ہم آپ کی مطلب یعنی دے ور وکٹوریس ان دیٹ, ایک یونٹی کی وجہ سے اور ایک ISO کی وجہ سے. تو میں نے بہرحال ان کو دیکھا, ان کی دعائے کمیل کی محفلیں میں نے اٹینڈ کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً دعائے کمیل سے بڑھ کر سب منا جاتے ہیں. تو مولا امام زین العابدین کی اب صحیفہ کاملہ بھری ہوئی ہے, لیکن بہرحال دعائے کمیل میں ایک جس طرح سے پروردگار نے مطلب یہ کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً یہ مطلب یہ کہ پروردگار کی تائید حاصل ہے, معصومین کو تائید حاصل ہے. تو اس لیے میں تو خوش تھا کہ آج, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائیوں نے اس سلسلے میں محنت نہیں کی. آپ کو کم از کم اپنے نوجوان طالب علموں کو, ابھی دیکھیں آپ رمضان میں یقیناً لوگ آئیں گے, لیکن آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو اس محفل کے لیے یہاں بھی نماز سے پہلے آپ کو یہاں سب کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اس کے بعد ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور امام زمانہ کے توسل سے امام زمانہ کے متعلق یہ پروگرام ہے. اس میں آپ لوگوں کی شرکت جو ہے چند لمحات آپ کو مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ پروردگار اس جماعت کو زیادہ سے زیادہ سرخرو فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.